سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے، جو بیک ڈور بھی آپ کہہ سکیں، یا ایک جو ٹویٹ کیا گیا پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، جس کو ری ٹویٹ بھی کیا گیا ہے یا ری شیئر کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیاں جو ہیں یہاں پر فیصلے ہوں گے جنگ بندی کے حوالے سے۔ تو آپ پس پردہ چلنے والے مذاکرات کو کس حد تک اہمیت دیتے ہیں؟ اور دوسری طرف تہران کے حوالے سے یہ جو موقف ہے کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے، اس میں کتنی صداقت دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو واضح ہے، وہ یہ کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی سورسز یہ بتاتی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری تھے، لیکن اب چونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اتنے بری طریقے سے اس میں پھنس چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو بھی، لہٰذا اب ان کو کوئی راستہ چونکہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ مذاکرات کی اب بات کر رہے ہیں۔ اور ایرانی قیادت شاید یہ سوچ رہی ہے کہ اس وقت چونکہ ان کا پلہ بھاری ہے، لہٰذا وہ اس وقت اگر انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو شاید یہ ایک ایسا دھوکے والا معاملہ ہو جیسا ان کے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ پچھلے سال بھی جون میں جب مذاکرات چل رہے تھے تو عین اس وقت جو ہے وہ 12 جون کو ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ جب مذاکرات ابھی چل رہے تھے اور بلکہ ان کا ایک حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، عین اس وقت اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایرانی قیادت اس معاملے میں بہت زیادہ شک و شبہ کا شکار ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے، بہرحال مذاکرات جو ہیں وہ یہ ہر مسئلے کا ایک واحد حل یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ نے آج تک مسائل حل نہیں کیے۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی کریڈیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اگر ایرانیوں تک یہ پہنچا دیا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا سا مخلص ہے۔ میں تھوڑا سا کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مذاکرات فرض کیجئے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری رہتے بھی ہیں یا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسرائیل کا موقف کیا ہوگا؟ کیونکہ سر میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کہا جی سر تھوڑا سا مخلص، تھوڑے سے مخلص کی جگہ تھوڑے سے مجبور کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے؟ مجبور بہت زیادہ ہیں، مخلص تھوڑے سے کم ہیں۔ میرا موقف یہ ہے، لہذا نیتن یاہو صاحب کے معاملے کو بھی تو ساتھ میں لانا پڑے گا نا، کیونکہ ایرانی قیادت جو ہے اس وقت تک مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئے گی جب تک کہ ان کو یہ یقین نہ ہو کہ جو مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ ہوسٹیلیٹیز جو ہے وہ اپنی وہ بند کر دے گا، تو ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی جو ہے نا وہ اس کو کمپلائی کرنا پڑے گا، اس کو بھی اپنی جارحیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایرانی نیچرلی ایرانین جو شرائط رکھ رہے ہیں وہ بالکل بجا ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر آئندہ اس قسم کا کوئی حملہ مستقبل میں نہ ہو، دوسرے یہ کہ ان کا جو نیوکلیئر پروگرام، جو پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ ان کا حق ہے جس کو کہ باقی رہنا چاہیے۔ لیکن جو ہے وہ بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ ان مذاکرات کی راہ میں جو ہے نا وہ آڑے آئیں گے اور غالباً اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے صورتحال۔ اچھا، آپ ایک طرف ایران کو دیکھیں تو ایران کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ کس حد تک قابل قبول ہیں کہ خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا آپ کو؟ آپ نے اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہے، جنگ بندی کرنی ہے، تو پھر ہر جانا بھریے جتنا ہمارا نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی کچھ عجیب و غریب سی سفارشات یا شرائط رکھی گئی ہیں، یہ دونوں بیچ کا راستہ پھر کون سا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ڈپلومیسی میں ہمیشہ بارگیننگ چلتی ہے، جو ہے نا وہ آپ پہلے میکسیملسٹ ڈیمانڈز جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور یہ امید نظر آتی ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل جو ہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہوتا ہے، آپ کی سائٹ میں آتا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے میکسیملسٹ اپروچ کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ایران نے یہ وار ریپریشنز کی جو بات کی ہے، ویسے تو بجا ہے، کیونکہ یہ بالکل ہی غیر منصفانہ، انجسٹیفائڈ ایگریشن ہے ایران کے خلاف۔ کوئی ایسا تھریٹ جو ہے وہ امریکہ کو
بالکل نہیں تھا اور نہ ہی اسرائیل کو تھا، لیکن یہ جنگ ان کے اوپر سونپی گئی ہے تو ان کا جتنا نقصان ہو چکا ہے اور ابھی اللہ جانتا ہے کہ کتنا اور نقصان ہوگا، ان کے انسانی جانوں کا اور انفراسٹرکچر کا مٹیریل ڈیمیج کتنا ہوگا، اور ابھی تو ان کی ڈیمانڈ ایک حد تک بجا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات جو ہیں وہ اگر شروع ہوتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی تھوڑا سا ایلیمنٹ آف سنسیریٹی جو ہے وہ نظر آتا ہے امریکہ کی طرف سے، ٹرمپ صاحب کی طرف سے، تو شاید ایرانینز جو ہے وہ اسکیل ڈاؤن کریں گے اپنی ڈیمانڈز کو. اچھا سر، ایرانین تو چلیں اسکیل ڈاؤن کر لیتے ہیں، اس سب میں مصالحت کا کردار جو ادا کر رہا ہے، یہ ثالثی کا کردار جو ادا کر رہا ہے، وہ کون زیادہ کر رہا ہے، یا پھر کس کا جو کردار ہے وہ زیادہ قابل عمل دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے فی الحال جو جتنا میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، الیکٹرانک اور پرنٹ دونوں، اس میں تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کا نام سر فہرست ہے. بات مصر کی بھی ہوئی تھی، بات ترکی کی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ مختلف سورسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، خاص طور پہ ایران کے آفیشلز کو جو ہے وہ انونیمس آفیشلز کو یہ کوٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام جگہوں کے مقابلے میں ان کو اسلام آباد جو ہے وہ ایک زیادہ قابل قبول جگہ معلوم ہوتی ہے مذاکرات کرنے کے لیے، اور پاکستان کی قیادت ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ مین اس وقت میڈیٹرز ہیں دونوں کے درمیان. اور امریکہ کے جو پیغامات ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے مصدقہ سورسز کی طرف سے کہ یہ دونوں ہمارے جو لیڈران ہیں یہ کنوے کر رہے ہیں امریکہ کا جو موقف ہے وہ ایرانی قیادت کو. اور ایرانی قیادت کا فی الحال جو ہے وہ فی الحال کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا تمام تر بھروسہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. وہ پاکستان کی قیادت کو ہی جو ہے وہ اس وقت میڈیٹر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسلام آباد کو ہی جو ہے وہ ایک وینیو کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر مذاکرات ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ نئے سپریم لیڈر کے حوالے سے کیا تاثر رکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات کرنے والے چلے گئے، تو پھر اگریشن دکھایا گیا، تو اب بیچ کے راستے میں اپنے آپ کو بھی سٹیبل رکھنا، اپنی شخصیت کا تشخص بھی رکھنا، عوام کو بھی اس پہ قائل کرنا، اور پھر جتنا نقصان ہوا اس کا ازالہ کسی طریقے سے ثابت کرنا، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے ان کے لیے؟ جی ظاہر ہے کہ ایرانی قیادت جو ہے نا وہ دیکھیے ان کے اوپر جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی دباؤ ہے اور بیرونی دباؤ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے. میں اندرونی دباؤ کی وہ بات کر رہا ہوں کہ جب جنوری میں خامنئی صاحب کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ مظاہرے ہوئے جو کہ جو ملک کی اقتصادی صورتحال کے متعلق تھے، لیکن پھر وہ بڑھ کر جو ہے وہ سیاسی انہوں نے رنگ اختیار کر لیا. اور تو یہ مستقبل میں بہرحال یہ پریشر تو رہے گا ایرانی قیادت کے اوپر کہ وہ زیادہ فلیکسیبل ہوں، زیادہ معاشی استحکام جو ہے وہ لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو جو ہے جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں کافی عرصے سے وہ کم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیرونی دباؤ جو ان کے اوپر پڑا ہے اس سے ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ طوعاً و کرہن کہہ لیجئے یا واقعی ایسا ہے کہ ایرانی جو ہے وہ فی الحال وہ ریلی اراؤنڈ کر رہے ہیں اپنی قیادت کے پیچھے، اور ان میں آپس میں اتحاد اور اتفاق جو نظر آ رہا ہے وہی پریشان کن بات بن چکا ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، کہ ان کا خیال تھا کہ جب وہ ٹاپ لیڈرشپ کو، ان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ ڈیکیپیٹیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو ایک ریولوشن آ جائے گا، وہ ایک جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ باہر سڑکوں پر نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایرانیوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات ان کے چاہے جو کچھ بھی ہوں